علی جو محلے کا مشہور الیکٹریشین تھا اپنے چھوٹے سے ورکشاپ میں بیٹھا تھا۔ دیوار پر لٹکے پرانے اوزار، تیل کے داغ والے کپڑے اور سامنے ایک ٹمٹماتا ہوا بلب، وہی اس کی دنیا تھی۔ محنت کش مگر نرم دل، چہرے پر سکون مگر آنکھوں میں تھکن۔ علی کہتا زندگی بھی کسی سرکٹ جیسی ہے، کبھی جوڑ لگتا ہے کبھی شارٹ۔ اتنے میں فون بجا اور دوسری طرف ایک نرم سی آواز آئی۔ السلام علیکم، آپ الیکٹریشین علی ہیں نا؟ میرے گھر کی لائٹ بار بار بند ہو رہی ہے، پلیز آ جائیں۔ علی نے پتہ لکھا، ٹولز سنبھالے اور روانہ ہوا۔ گلی کے آخر میں سفید دروازوں والا ایک نیا سا گھر تھا۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک خوبصورت نفیس لباس پہنے لڑکا کھڑا تھا۔ اس کے مسکراہٹ جیسے سردیوں کی دھوپ، نرم مگر دل میں اتر جانے والی۔ آئے نا، میں ریحان ہوں۔ لائٹ کچھ دیر چلتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے۔ علی نے سلام کیا اور اندر داخل ہوا۔ کمرے میں فیری لائٹ کی ہلکی چمک، لکڑی کی خوشبو اور سامنے ریحان کی نگاہیں جو ہر پل کچھ کہہ رہی تھی۔ علی نے وائرنگ چیک کی، سکرو ڈرائیور گھمایا اور بلب روشن ہو گیا۔ اب ٹھیک ہے؟ واقعی آپ نے تو کمال کر دیا، ریحان ہنسا۔ علی بھی ہلکی سی مسکراہٹ چھپا نہ سکا۔ کمرے کی خاموشی میں بس بارش کی ٹپ ٹپ تھی۔ ریحان چائے لایا۔ علی نے ہچکچاتے ہوئے قبول کی۔ آپ روز یہی کام کرتے ہیں؟ ہاں، زندگی کا یہی کنیکشن ہے، تار جوڑتے جوڑتے دل نکل جاتا ہے۔ ریحان نے مسکرا کر کہا، ہاں کبھی کبھی دل کے تار بھی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ علی چونک گیا، پھر ہنس کر بولا، دل کے تار؟ ان کے شارٹ سرکٹ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ دونوں ہنس پڑے۔ وہ چند لمحے جیسے وقت رک گیا ہو۔ کوئی خاص بات نہیں تھی مگر کچھ محسوس ضرور ہوا۔ اگلے دن علی واپس اپنے ورکشاپ میں تھا جب ریحان کا پیغام آیا، لگتا ہے فین بھی کچھ خراب ہے، پھر آ جاؤ نا۔ علی نے موبائل دیکھ کر خود سے کہا، یا واقعی فین خراب ہے یا کوئی اور کرنٹ ہے جو دل میں دوڑ گیا ہے۔ وہ دوبارہ گیا۔ اس بار ریحان کا استقبال پہلے سے زیادہ گرم جوش تھا۔ اچھا ہوا تم آ گئے، تمہارے بغیر یہ گھر ادھورا لگتا ہے۔ علی نے سر جھکا کر کہا، میں تو صرف لائٹ ٹھیک کرنے آیا ہوں۔ مگر ریحان کی نگاہوں میں جیسے جواب چھپا تھا، تم سے زیادہ روشنی تو کوئی اور نہیں لا سکتا۔ اس دن کے بعد علی جب بھی گزرے وہ گھر خود اسے بلاتا محسوس ہوتا۔ ایک دن وہ گلی سے جا رہا تھا کہ ریحان نے بالکونی سے آواز دی، علی چائے پیو گے؟ علی نے ہنس کر کہا، اب تو لگتا ہے میں یہاں کا فیوز بھی بن جاؤں گا۔ ریحان نے نیچے آ کر کہا، فیوز نہیں، دل کی لائٹ بن جاؤ۔ علی نے نظریں چرا لی مگر دل کے اندر کہیں چنگاری بھڑک گئی تھی۔ شام ڈل گئی، علی واپس جا رہا تھا مگر قدم بھاری تھے۔ ورکشاپ پہنچ کر اس نے بلب آن کیا مگر لائٹ جھبکنے لگی۔ وہ بولا، یہ لائٹ نہیں، دل کی حالت ہے۔ اس رات نیند آئی۔ بارش کی آواز کے بیچ اسے بار بار وہ آنکھیں یاد آئیں جو نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولتی تھی، آپ تو کمال کر دیتے ہیں۔ صبح سورج نکلا۔ علی نے سوچا آج کام کم کرے گا مگر دل کہاں مانتا۔ وہ خود کو روک نہ سکا۔ ایک بہانے سے ریحان کے گھر گیا۔ سوچا دیکھ لوں کل والی لائٹ ٹھیک چل رہی ہے نا؟ ریحان مسکرایا، ہاں لائٹ ٹھیک ہے، بس کوئی کرنٹ سا دل میں لگ گیا ہے۔ علی نے کہا، کرنٹ؟ تو احتیاط کریں۔ ریحان نے آہستہ سے جواب دیا، کرنٹ آپ سے ہی لگتا ہے۔ علی نے نظریں چکائی مگر اس نے پہلی بار اپنے اندر ایک نیا وولٹیج محسوس کیا۔ وہ محبت کا جھٹکا تھا۔ رات کو جب وہ ورکشاپ میں بیٹھا تو ہر تار میں، ہر بلب کی روشنی میں اسے ریحان کی مسکراہٹ نظر آتی۔ اس نے خود سے کہا، یہ جو روشنی ہے نا، یہ شاید اسی کی ہے۔ اور یوں علی کی زندگی میں وہ پہلا کرنٹ دوڑ گیا جس نے نہ صرف اس کے کام کو بلکہ اس کے دل کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ اس رات علی کے خواب میں روشنی اور تاریں الجھ رہی تھی، جیسے زندگی کا ہر کنیکشن ایک نئے دل کے سگنل سے جڑ گیا ہو۔ صبح جب سورج نکلا تو اس کے دل میں بھی ایک نیا اجالا تھا مگر وہ اسے ماننے کو تیار نہیں تھا۔ یہ کیسا کرنٹ ہے جو دل سے اتر نہیں رہا؟ وہ خود سے کہتا ہوا ورکشاپ میں مصروف ہو گیا۔ دن کے وقت کئی گاہک آئے مگر ذہن ہر بار ایک ہی نام پر ٹھہرتا، ریحان۔ دوپہر کے قریب جیسے قسمت نے پھر وہی پلٹ کر کنیکشن جوڑ دیا ہو۔ ریحان خود آ گیا، ہاتھ میں پرانا ٹیبل لیمپ، آنکھوں میں وہی مسکراہٹ۔ علی، سوچا لائٹ ٹھیک کروا دو لیکن دل چاہتا تھا تم سے مل لوں۔ علی کے ہاتھ کام کے مگر اس نے سنبھل کر کہا، آؤ بیٹھو، چائے پیو گے؟ ریحان ہنس کر بولا، ہاں ہاں، اگر تم بناؤ گے تو ہر چائے خاص لگتی ہے۔ وہ دونوں کان کے کونے میں بیٹھ گئے۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی، کپ سے بھاپ اٹھ رہی تھی اور وقت جیسے سست ہو گیا تھا۔ ریحان نے بات چھیڑی، کبھی سوچا ہے ہم کیوں بار بار مل رہے ہیں؟ علی نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، شاید نصیب تار بار بار جوڑ رہے ہیں۔
ریحان نے ہنستے ہوئے کہا پھر دن شارپ نہ ہو جائے۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں بھی جذبات کے گن گرج رہے تھے۔ دن گزرتے گئے، علی اکثر ریحان کے گھر جانے لگا، کبھی بلب ٹھیک کرنے، کبھی پنکھا دیکھنے، کبھی صرف چائے پینے کے بہانے۔ مگر ہر ملاقات کے بعد دونوں کے درمیان ایک نیا تار جڑتا گیا، ایسا تار جو نظر نہیں آتا مگر محسوس ہوتا ہے۔ ایک شام ریحان کے گھر بارش ہو رہی تھی، بجلی چلی گئی، پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ریحان نے موم بتی جلائی اور علی نے ٹارچ آن کر کے کہا، دیکھو، جب روشنی جاتی ہے تب ہی پتہ چلتا ہے کہ اندھیرا کتنا گہرا ہے۔ ریحان نے دھیرے سے کہا، میرے دل کا بھی یہی حال ہے جب تم نہیں ہوتے۔ علی روک گیا، ہاتھ میں سکریو ڈرائیور، چہرے پر سنجیدگی مگر آنکھوں میں ایک نمی۔ اس نے جواب دیا، میں اندھیرے میں رہنے کا عادی ہوں، مگر تمہاری روشنی نے عادت بدل دی ہے۔ وہ پل لمحہ بھر رکا تھا مگر وقت رک گیا۔ بارش کی آواز، بلب کی جلمن اور دل کے اندر ایک کرنٹ سا۔ اگلے دن جب علی گھر آ گیا، اس کے ساتھی کاریگر مزاح کرنے لگے، بھائی لگتا ہے کسی گاہک کے گھر زیادہ چکر لگانے لگے ہو۔ علی مسکرا کر خاموش رہا، پھر دل کہتا رہا، وہ گاہک نہیں، وہ زندگی ہے۔ اب ریحان روز بہانے سے کال کرتا، کبھی کہتا لائٹ فلکر کر رہی ہے، کبھی پنکھا شور کر رہا ہے، مگر ہر بار علی جانتا تھا کہ مسئلہ صرف دل کا ہے۔ وہ ایک شام دونوں ساتھ چھت پر بیٹھے، شہر کی لائٹیں نیچے چمک رہی تھی۔ ریحان نے کہا، تم جانتے ہو میں امیر ہوں، سب کچھ ہوں، مگر خوشی تمہارے ساتھ ملتی ہے۔ علی نے تھوڑا توقف کے بعد کہا، میں بس ایک مزدور ہوں، میرے پاس نہ گاڑی نہ بنگلہ، صرف تاروں کا علم ہے۔ ریحان نے نرمی سے کہا، مجھے تمہارے ہاتھوں کی محنت پسند ہے، یہ ہاتھ جو روشنی پھیلاتے ہیں وہ کسی دولت سے کم نہیں۔ علی کے لیے یہ الفاظ کرنٹ سے زیادہ طاقتور تھے، دل کے تار پوری طرح جڑ گئے تھے، مگر قسمت ہمیشہ سیدھی لائن نہیں کھینچتی۔ اگلے دن علی کو کام کے دوران جھٹکا لگا، وہ گرا، ہاتھ زخمی، مگر ریحان فوراً اسپتال پہنچ گیا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ ریحان کے لہجے میں خوف، محبت اور بے بسی تھی۔ علی نے کمزور آواز میں کہا، میں بجلی سے نہیں ڈرتا، مگر تمہارے آنسو سے ڈر لگتا ہے۔ وہ لمحہ ان کے رشتے کا اصل کنیکشن بن گیا۔ علاج کے بعد جب وہ باہر نکلے، ریحان نے کہا، اب کام کرو، میں نہیں چاہتا تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ علی نے مسکرا کر کہا، یہ ہاتھ کام کے لیے بنے ہیں، روکے تو دل رک جائے گا۔ ریحان نے دھیرے سے کہا، پھر میں دل کی رفتار بن جاؤں گا۔ علی نے نظریں جھکائی، مگر دل پہلی بار تسلیم کر چکا تھا، وہ محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اس دن کے بعد علی نے ریحان کے گھر کے ہر کونے میں لائٹ ٹھیک کی، مگر اب اسے پتا تھا کہ اصل روشنی اس کے گھر میں نہیں، اس دل میں جل رہی ہے جو اس نے ریحان کے دل سے جوڑ دیا ہے۔ شام ڈلتے ڈلتے جب دونوں بیٹھے چائے پی رہے تھے، علی نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی لگتا ہے یہ سب خواب ہے اور میں کسی کرنٹ میں قید ہوں۔ ریحان نے مسکرا کر جواب دیا، اگر خواب ہے تو دعا ہے کہ یہ کبھی ختم نہ ہو۔ دونوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار چاند بھی جیسے تھوڑا زیادہ روشن ہو گیا۔ وہ جانتے تھے اب ان کے دل کے تار مکمل طور پر جڑ چکے ہیں اور یہ کنیکشن کسی فیوز سے نہیں ٹوٹنے والا۔ محبت جب اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو دنیا کے اصول اسے سنبھال نہیں پاتی۔ علی اور ریحان کے درمیان اب وہ خاموشی نہیں رہی جو شروع میں تھی۔ اب ہر لفظ، ہر نظر، ہر لمحہ ایک دوسرے کے لیے احساس سے بھرا ہوا تھا۔ وہ دونوں جیسے دو مختلف تار تھے مگر ایک ہی سرکٹ میں بہنے لگے تھے۔ مگر ہر روشنی کے ساتھ ایک سایہ ہوتا ہے اور ان کی روشنی پر بھی دنیا کا سایہ پڑنے والا تھا۔ ایک دن علی دکان میں مصروف تھا، اس کے دوست بلال نے کہا، یار یہ ریحان کون ہے؟ لوگ باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں تمہارے اور اس کے بیچ کچھ عجیب ہے۔ علی نے چونک کر کہا، لوگوں کے پاس بات کرنے کے لیے شاید اندھیرا ہی بچا ہے، میں تو بس ایک کام کرنے والا بندہ ہوں۔ مگر اندر کہیں دل ڈر گیا تھا۔ اس شام وہ ریحان کے گھر گیا تو ماحول بدلا ہوا تھا۔ دروازے پر ایک بڑی گاڑی کھڑی تھی، اندر ایک باوقار مگر سخت لہجے والا شخص بیٹھا تھا، ریحان کا والد۔ اس نے تیز نگاہوں سے علی کو دیکھا، تم الیکٹریشین ہو؟ علی نے مؤدب انداز میں کہا، جی وائرنگ کا کام کرتا ہوں۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، میرا بیٹا تمہارے ساتھ کافی وقت گزار رہا ہے، امید ہے تم صرف وائرنگ ہی ٹھیک کر رہے ہو۔ کمرے کی ہوا رک گئی، علی کچھ نہ بولا مگر دل میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ یہ وہ جھٹکا تھا جو کسی بجلی سے زیادہ دردناک تھا۔ ریحان نے بیچ میں کہا، ابا
علی میرا دوست ہے، بہت اچھا انسان ہے، مگر جواب میں صرف خاموشی اور سخت نظر تھی۔ علی نے چپ چاپ اوزار اٹھائے۔ کام مکمل ہو گیا، اب اجازت دیں، اور وہ چلا گیا۔ باہر آسمان پر بادل چھائے تھے، مگر دل کے اندر جو طوفان اٹھا وہ کسی بارش سے بجھنے والا نہ تھا۔ ورکشاپ میں واپس آیا تو ہر چیز ادھوری لگی۔ اس نے خود سے کہا شاید یہ کنیکشن زیادہ وولٹیج کا تھا، نظام برداشت نہیں کر سکا۔ اگلے دن ریحان دکان پر آیا، آنکھوں میں پریشانی۔ علی تم ناراض ہو؟ ابا کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں سب سمجھا دوں گا۔ علی نے دیر سے جواب دیا، ریحان دل کے تار مضبوط ہوتے ہیں مگر دنیا کی دیواریں موٹی۔ ریحان نے کہا مجھے دنیا سے نہیں تم سے فرق ہے۔ علی نے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا پھر جب یہ دنیا تمہیں میرے خلاف کھڑی کر دے تو تم کیا کرو گے؟ ریحان نے جذباتی لہجے میں کہا میں ان کے خلاف آ جاؤں گا۔ مگر علی کے چہرے پر ہلکی سی اداسی تھی۔ دل چاہتا ہے تم سچ کہہ رہے ہو، مگر ہر سرکٹ میں ایک نہ ایک فیوز ہوتا ہے جو ایک دن اڑ ہی جاتا ہے۔ ریحان خاموش ہو گیا۔ کچھ دن گزرے، ریحان کے گھر والوں نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کیا، اس الیکٹریشن سے دور رہو، وہ تمہارے معیار کا نہیں۔ اور ریحان کے لیے یہ جیسے بجلی سے جھٹکے سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ چھپ چھپ کر علی سے ملنے لگا، کبھی گلی کی نکڑ پر، کبھی کسی چائے کے ہوٹل میں۔ ان ملاقاتوں میں محبت کی چمک تھی مگر ساتھ ہی تھکن بھی۔ ایک رات جب شہر میں طوفان آیا، بجلی چلی گئی، علی نے سب گھروں میں لائٹ ٹھیک کرنے کا بیڑا اٹھایا، مگر دل کا بوجھ زیادہ تھا۔ آخری گھر ریحان کا تھا۔ جہاں پہنچا تو وہ دروازہ بند تھا۔ اندر سے آواز آ رہی تھی، ریحان چیخ رہا تھا میں علی سے ملوں گا، آپ روک نہیں سکتے۔ اس کے باپ کی آواز گونجی، یہ تعلق ختم کرو ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ علی دروازے کے باہر کھڑا سب کچھ سنتا رہا، مگر قدموں میں طاقت نہ رہی۔ وہ پلٹ گیا۔ بارش میں بھیگتا ہوا دل کا فیوز اڑ چکا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے بلب جلانے کی کوشش کی، مگر جیسے بلب نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ سب تار سلامت رہے مگر روشنی نہیں آ رہی۔ وہ بڑبڑایا۔ اگلے دن ریحان آیا تو علی غائب تھا۔ دکان بند، سامان بکھرا ہوا، صرف ایک پرچی چپکی تھی، روشنی تمہارے دل میں رہے، میں اندھیرے کا عادی ہوں۔ ریحان کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ نہیں علی، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا مگر بارش نے اس کی پکار دبا دی۔ اس دن شہر بھر میں بجلی کا نظام خراب تھا، مگر کسی کے دل میں جو تار ٹوٹا وہ دوبارہ نہیں جڑ سکا۔ ریحان چھت پر گیا، آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا اگر فیوز اڑ گیا ہے تو شاید کرنٹ ابھی باقی ہے۔ اس کی مسکراہٹ میں دکھ، آنسو میں روشنی، اور دل میں ایک خاموش دعا تھی کہ کبھی نہ کبھی وہ الیکٹریشین واپس آئے اور دوبارہ اس کے دل کی وائرنگ جوڑ دے جیسے دنیا نے جلا کر چھوڑ دیا ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر ہر دن جیسے رک سا گیا تھا۔ علی شہر کے مضافات میں ایک نئے محلے میں چھوٹی سی ورکشاپ کھول کر چپ چاپ رہنے لگا۔ دکان کا نام رکھا نور الیکٹرک ورکس، مگر اس کے اپنے دل کا نور کہیں کھو گیا تھا۔ وہ اب زیادہ بات نہیں کرتا تھا، بس چپ چاپ کام کرتا، تارے جوڑتا، بلب لگاتا، اور دن کے آخر میں خاموشی سے بیٹھ کر پرانے کاغذوں میں ریحان کا نام تلاش کرتا۔ دوسری طرف ریحان کے گھر میں یہ حالات بدل چکے تھے۔ باپ بیمار پڑ گیا، ماں خاموش رہنے لگی، اور ریحان خود ایک خالی سی زندگی جینے لگا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا مگر دل کے اندر سب بیکار۔ وہ اکثر اس گلی سے گزرتا جہاں علی کی پرانی دکان تھی، مگر وہاں صرف ایک خالی بورڈ لٹکتا دیکھتا، روشنی کے ماہر علی۔ مگر وہ ماہر اب کسی اور اندھیرے میں گم تھا۔ ایک دن ریحان نے ہمت کی، علی کو تلاش کرنے نکل پڑا۔ شہر کے ہر محلے، ہر ورکشاپ، ہر گلی میں پوچھتا رہا، ایک الیکٹریشین علی تھا، جانتے ہو؟ سب نے سر ہلایا مگر کسی نے سمت نہ بتائی۔ آخرکار ایک بوڑھے کاریگر نے کہا وہ پچھلے سال یہاں سے گیا تھا، کہتا تھا روشنی بہت دیکھ لی ہے، اب اندھیرے میں سکون ہے۔ ریحان نے دل پکڑ لیا، آنکھوں میں نمی مگر قدم رکے نہیں۔ کئی مہینے گزرے، پھر ایک دن تقدیر نے وہی فیوز دوبارہ آن کیا۔ بارش کا دن تھا، شہر میں بجلی گئی اور ریحان کی کار اچانک بند ہو گئی۔ اس نے گاڑی روکی، سامنے ایک دکان نظر آئی، نور الیکٹرک ورکس۔ دل جیسے رک گیا، آنکھوں میں نمی، لبوں میں ایک دعا۔ وہ اندر داخل ہوا اور وہاں وہی چہرہ، وہی سکون، مگر اب تکن زدہ۔ علی نے سر اٹھایا جیسے برسوں بعد کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ ریحان، صرف ایک لفظ، مگر پورا جہاں بول اٹھا۔ ریحان نے آگے بڑھ کر کہا تم چلے گئے تھے مگر میری دنیا رک گئی تھی۔ میں ہر روز وہی لائٹ دیکھتا تھا جو تم نے ٹھیک کی تھی،
मगर वो कभी फिर वैसी रोशन नहीं हुई। अली ने दिल से कहा, कुछ फ्यूज़ ऐसे होते हैं जो एक बार उड़ जाएं तो वापस नहीं लगते। रेहान मुस्कुराया, हाँ मगर तुम तो माहिर हो, तुम दिल के तार भी जोड़ लेते हो ना। अली के हाथ कप आ गए, मगर दिल पिघलने लगा। बाहर बारिश तेज हो रही थी, बादलों में बिजली गरज रही थी और अंदर एक बल्ब जलने लगा, वही पुराना जो अली ने कई महीने से नहीं जलाया था। यह बल्ब तो खराब था, अली ने हैरत से कहा। रेहान ने दिल से जवाब दिया, शायद रोशनी ने वापस आना था तुम्हारे हाथों से। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, खामोश, मगर दिलों के बीच जैसे पूरा निज़ाम दोबारा चलने लगा। अली ने आखिरकार कहा, मैं डर गया था, दुनिया से, बातों से, रिश्तों के शोर से, मगर शायद रोशनी तुम ही हो। रेहान ने कदम आगे बढ़ाया, और शायद तुम वो कनेक्शन हो जो टूटने के बाद भी जिंदा रहता है। उस लम्हे अली की आंखों में नमी चमकी, मगर लबों पर वही पुरानी मुस्कुराहट लौट आई। उसने कहा, आओ इस बार लाइट एक साथ जलाएं, ऐसा कि दुनिया देखे। दोनों ने दुकान के सामने नए बल्ब लगाए, तार जोड़े, और जैसे ही स्विच ऑन किया, पूरी गली जगमगा उठी। लोग खिड़कियों से देखने लगे, अरे आज तो ये गली किसी मेले की तरह रोशन हो गई है। मगर किसी को मालूम नहीं था कि ये रोशनी दो दिलों की थी जो दुनिया की बंदिशों से गुजरकर दोबारा जुड़ गए थे। रेहान ने चाय के कप पकड़ाते हुए कहा, अब कभी फ्यूज उड़ने नहीं दूंगा। अली ने जवाब दिया, और मैं वादा करता हूँ तुम्हारी रोशनी कभी मदम नहीं होने दूंगा। दोनों की हंसी बारिश की बूंदों में घुल गई, और दुकान के ऊपर लगा बोर्ड जैसे चमकने लगा, नूर इलेक्ट्रिक वर्क, जहां हर दिल की वायरिंग ठीक की जाती है। जब मोहब्बत सच्ची हो तो अंधेरा कभी मुस्तकिल नहीं रहता। कुछ लोग आकर सिर्फ लाइट ठीक नहीं करते, वो जिंदगी रोशन कर जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी स्टोरियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।